جب ہم عالیشان بنگلوز میں رہتے ہیں اور منہ مانگی چیز سامنے حاضر ہوتی ہے اور تن پر لباس جو ہم رکھتے ہیں وہ نہایت شاہانہ ہوتا ہے، تو ہم پھر اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو کیسی زندگی تکلیف والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں۔ لہذا غریب ماں باپ کی امیر اولادیں، آپ ان کے چال چلن دیکھیں کیسے ہیں۔ غریب ماں باپ کی امیر اولادیں، یعنی ماں باپ غریب تھے، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، حتیٰ کہ غربت سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی عطا کی، تنگ دستی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی۔ پہلے کرائے کے گھر میں رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھا اپنا گھر عطا کر دیا۔ تو پھر ان کی اولادوں نے تو غربت نہ دیکھی، اولادوں کو تو خبر نہیں ہے، ان کے بچوں اور بچیوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے باپ باپ نے قسم پرسی کا کتنا تکلیف دہ وقت گزارا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے محفل میلاد منعقد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات ہم جملہ حاضرین رحلہ خانہ کو نصیب فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کو سیکھنے کی نیت سے سنیے، اس لیے کہ میری نیت آپ کو سکھانے کی ہے، تو آپ کی نیت بھی اگر سیکھنے کی ہوگی تو انشاءاللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہ یہاں انشاءاللہ اپنی برکتیں ضرور ہمیں مہیا کرے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر نہیں ہوتا، کہ پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے یا بیان کرنے والے کی نیت سمجھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک رسم اور طریقے کے مطابق وقت کو وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، سننے والوں کا مقصد بھی صرف شرکت ہوتی ہے، تو نتیجتاً محفل تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش فرمائیے۔ نعت پڑھی جا رہی ہو تو اشعار پر غور کیجیے، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہو تو وہ تو ہر شعر عقیدہ ہے، ہر شعر اعتقاد ہے، اور نعتیہ کلام میں مسلسل حضور کی محبت، حضور کی نسبت اور حضور سے عقیدت کا درس دیا جاتا ہے۔ یوں ہی ہمارے جتنے ہی منظوم کلام میں نعتیہ اشعار لکھنے والے ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، یقیناً اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے قابل فخر شے ہے۔ اگر سب سے بڑا ہمیں فخر ہے، سب سے زیادہ کسی شے پر فخر ہے، تو الحمدللہ وہ اس پر فخر ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اس پر جتنا فخر کیا جائے اور اس پر جتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار خوشی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کیا جائے، اتنا کم ہے۔ لیکن فقط نسبت وہ کافی نہیں ہوتی، نسبت کے ساتھ ساتھ نسبت پر اپنے کردار سے دلیل فراہم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نسبت کے ساتھ ساتھ کردار بھی چاہیے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار جہاں زبان سے ہوتا ہے
وہیں ہمارے رویے سے بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا عاشق ہوں، حضور کا محب ہوں، اور یقیناً درست بات ہے، تو اپنے کردار سے، اپنی پریکٹس سے، اپنی زندگی کے رکھ رکھاؤ سے، اپنے چال چلن سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بود و باش سے، اپنے لباس سے، اپنی بیٹھک سے، گیدرنگ سے ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی ہم حضور کے امتی ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ حضور کی مبارک سیرت کو پڑھا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے، وہیں آپ نے اپنا مبارک بچپن بھی گزارا ہے، وہیں پھر عالم شباب کی بہاریں بھی آئیں، اور آپ نے عالم شباب کی مبارک بہاریں مکہ شریف میں گزاری ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، ان کو بھی پڑھا جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی فرمایا، تجارت بھی کی، اور تجارت صرف مکہ میں نہ کی بلکہ اس کے لیے آپ شام کی طرف آپ نے 2 دفعہ سفر کیا۔ اس وقت کے تجارتی قافلے، سب سے بڑی تجارت شام کی طرف آنے جانے میں ہوتی تھی۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، اور دوسری بار پھر بعد میں سفر کیا جب آپ عالم شباب کے کمال پر تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ولادت ہی نہیں ہو گئی، بلکہ ولادت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بابرکت مبارک زندگی کے مختلف مرحلہ وار گزارے ہیں۔ ان میں کئی سال گزرے، ان میں کئی مہینے گزرے، راتیں بھی آئیں اور دن بھی آئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سفر بھی درپیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں راحتیں میسر آئیں، وہیں لوگوں کی طرف سے صبر آزما لمحات، کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو 2 سال تک قید ہونا پڑا، جہاں تمام مکہ کے مشرکین اور کافر اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مکمل سوشل بائیک آؤٹ کیا۔ نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ کوئی لین دین کرتا تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز مہیا تھی، مکمل سوشل بائیک آؤٹ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ دن بھی آئے ہیں، اور آپ نے کتنے صبر، آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے اہل بیت نے فقر و فاقہ کے وہ دن کیسے کاٹے ہیں، اس پر سیرت میں جو کچھ لکھا ہے آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ آسان کام بڑی آسانی سے کرنا جانتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں بہت بڑا مقصد اچیو کرنے کے لیے دے دیا جائے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، لیکن مشقت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس میں ہمیں صبر کرنا ہو، اس میں ہمیں کچھ قربانی دینی پڑ رہی ہو، ہم سے کوئی قربانی طلب کی جا رہی ہو، گناہ چھوڑنے کی قربانی یا کچھ خلاف شریعت خوشیاں قربان کرنے کی قربانی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں تک رہنے دو، محفل میلاد منعقد کر لیں گے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن کردار کو اگر سیرت میں ڈالنے کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے اور صحابہ اکرام کی محبت میں یہ بڑا فرق ہے، ہمارے اور اہل بیت اطہار کے جذبہ عقیدت و محبت میں یہ بڑا فرق ہے، ہمارے اور اولیاء اللہ اور صلحاء کے درمیان ایمان، عقیدہ محبت، عقیدہ عشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ، ہمارے اور ان کے درمیان اس خط پر بڑا فرق ہے، یہ حد فاصل ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ اور صلحاء
ہمارے مشائخ، ان کی شان یہ تھی کہ ان کی زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف کے کلمات ہر وقت جاری ہوتے تھے، اور ان کے جسم کا انگ انگ، ان کے کردار اور رویے کا ہر ہر لمحہ، ان کی زندگی کی ہر ہر ساتھ حضور سے محبت پر دلیل تھی، حضور سے محبت پر دلیل تھی۔ ہم کریکٹر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ہم اچھے نہیں ہیں، اور نہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے، اور ہمیں مشکلات اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں شارٹ کٹ راستہ چاہیے، آسان راستہ، کہ بس 2-3 گھنٹوں میں ہم زمین سے جنت تک پہنچ جائیں، فرش سے عرش تک جا پہنچیں۔ تو ایسا نہیں ہے، امتحان ہے، اور امتحان سے گزرنا ہوگا۔ سیدنا امام اعظم کردار والوں کی باتیں ہم کر لیتے ہیں کہ وہ کردار کے غازی کیسے تھے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، وہ گفتار میں بھی عالی تھے، شان والے تھے، اور کردار کے بھی غازی تھے، کردار میں بھی ان کی شان بہت بلند تھی۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، نعمان ابن ثابت۔ آپ تابعین کے مقدس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تابعین یا تابعی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے ظاہری زندگی میں صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، تو وہ گروہ تابعین کہلاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، آپ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ آپ جہاں ایک طرف امام فقہ تھے، وہیں آپ تاجر بھی تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دی تھی کہ آپ بہت متمول تھے، مالدار تھے، لیکن اپنے مال سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ لوگ آپ کے مقروض ہوا کرتے تھے، کئی تنگ دست پریشان حال حاضر ہوتے، تو آپ ان کی مدد معاونت کے لیے ہیلپ کرتے اور ان کو بطور قرض پیسے دے دیتے۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب دینے کا وقت آتا، دینے کی تاریخ آتی، اور وہ آ کر عرض کرتا کہ میری تنگ دستی اجازت نہیں دے رہی، ابھی مجھے مزید وقت چاہیے، آپ مزید وقت دے دیتے، کئی مہینے اور آپ اس کو وقت مہیا کر دیتے۔ پھر وہ تاریخ آ جاتی اور وہ حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ بہت تنگ دست ہوں، مجھے مزید کچھ وقت دیجیے، آپ مزید وقت دے دیتے، حتیٰ کہ جب تک وہ یہ عرض نہ کر دیتا کہ اب میں لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، یا وہ واپس لوٹا دیتا تو فبہا، اگر وہ عرض کرتا کہ اب میں نہیں لوٹا سکتا، سید امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری طرف سے تمہیں معاف ہے۔ اگر تم لوٹا دیتے، معاف تمہیں میں پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں وقت اس لیے دیا تاکہ تم قرض ادا کرنے کے امتحان سے گزرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان پر اجر سے نوازے۔ اگر میں تمہیں پہلی بار ہی معاف کر دیتا تو پھر تمہیں یہ اجر نہ ملتا جس اجر سے جو اجر تم پا کر آئے ہو۔ اب دیکھیے کہ سوچ کا کتنا فرق ہے۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک آپ کے مقروض نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا اور چھپ گیا۔ آپ نے پہچان لیا، بلوایا، ارشاد فرمایا کہ کیوں چھپتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضور کافی دن ہو گئے، میں نے آپ کا قرض دینا تھا لیکن دے نہیں پایا اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، لہذا چھپ رہا ہوں۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے جس کے خوف کی وجہ سے لوگ شرمسار ہو جائیں؟ ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے شرمندہ ہوں؟ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، آئندہ میری وجہ سے شرمسار نہ ہونا۔ تو یہ کردار والے لوگ تھے، اور ان کی برکتیں بھی پھر علیحدہ تھیں۔
امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں ہے، ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے جہاں کیچڑ تھی کیچڑ تھی اور آپ جب گزرنے لگے تو اتفاقی طور پر آپ کا پاؤں پھسلا اور کیچڑ اچھل کر قریب کی کچی دیوار پر جا لگا۔ قریب مکان تھا، اس کی کچی دیوار پر وہ کیچڑ لگا۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے شاگرد، آپ کے معتقدین عرض کر رہے تھے کہ حضور کیا پریشانی ہے ہمیں بتائیے، لیکن آپ ایک سوچ میں مبتلا تھے۔ اتنے میں وہ شخص باہر نکل آیا کہ جس کا مکان تھا، جس کے مکان کی دیوار پر کیچڑ لگی تھی اور کیچڑ اچھل کر پڑا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ اس نے امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور کیا آپ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے آئے ہیں؟ وہ آپ کا مقروض نکلا۔ کیا آپ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے آئے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو لے کر، اتنے سارے گروہ کو لے کر مجھ سے قرض اور پیسے اپنے طلب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ نہیں، ہم تو یوں ہی گزر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ تمہارا گھر تھا، میں اس لیے پریشان کھڑا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے مکان کی دیوار پر کیچڑ جا پڑا ہے، اگر میں اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا تو یہ خیانت ہوتی، تمہاری دیوار بدنما لگتی۔ دیوار پر میری وجہ سے کیچڑ پڑا ہے، میری وجہ سے تمہاری دیوار خراب ہو گئی۔ اب یہ پریشانی تھی کہ میں اسے یوں ہی کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں اس کو کھرچ کر صاف کرتا ہوں تو آپ کی دیوار کی کچی مٹی وہ کیچڑ کے ساتھ کھرچ کر آ جائے گی اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا خوف ہے کہ تمہاری وجہ سے دوسرے کا حق کیوں تلف ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ باریکی کتنی ہے، کتنی باریکی سے سوچ رہے ہیں، بعض پرس کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بعض پرس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھنے کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو کیا ہوگا۔ دیوار پر اگر کیچڑ لگا چھوڑ دیتا ہوں تو دیوار بدنما معلوم ہوتی ہے، دوسرے کی حق تلفی ہے، اور اگر کیچڑ کھرچتا ہوں تو ساتھ میں دیوار کی مٹی بھی کھرچ آتی ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حق تلفی بھی نہ ہو اور پریشانی حل ہو جائے۔ میں تو اس سوچ میں مبتلا تھا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو وہ شخص پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے جب سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خوف دیکھا اور یہ خشیت دیکھی تو اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ حضور کیچڑ تو بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل تو صاف کر دیں، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کر دیجئے، کیچڑ کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کردار والے لوگ تھے جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی یہ شان تھی کہ کفر سے سیاہ دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جس گلی سے گزر جاتے گویا کہ خیر و برکت ان کے جسم سے دوسروں کو حاصل ہوتا تھا۔ ہمارے اولیاء اللہ اور صلحاء جمیع علماء و مشائخ کا طریقہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت ان کی سواحل سے اور ان کی زندگیوں سے بار بار اس کے عکس نظر آتے تھے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کے ہر واقعے کی نسبت حضور کی زندگی سے ہو جاتی تھی۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، ہم کتنے حق تلفی کرنے والے ثابت ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر نازاں ہیں، فرحاں ہیں، شاداں ہیں، اور حضور کی ولادت کی نسبت سے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم سے صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے پڑوسیوں کا ہی حق ادا کر سکیں۔ چلے پڑوسی کی تو دیوار پھر گھر کی دیوار سے علیحدہ ہو جاتی ہے، ایک
چھت کے نیچے رہنے والے افراد بھی ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چھت کے رہنے والے افراد، چھت کے نیچے رہنے والے افراد یعنی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور خونی رشتوں میں جڑے ہوئے دیگر احباب، ہم ہر ایک پر فوقیت جتانے پر تیار ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ شریعت اور دین ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ متدین ہو جاؤ، دین کسی فولڈر میں بند نہ ہو جائے، بلکہ تم دین کے دائرہ کار میں بند ہو جاؤ۔ دین کو کسی خاص زاویے میں مخصوص نہ کر دو، بلکہ اپنے آپ کو دین میں محفوظ کر لو۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ رواداری، محبت، خیرخواہی بھی دین کا حصہ ہے۔ دین صرف نکاح میں خطبہ پڑھ لینے اور ایجاب قبول کرنے تک دین نہیں ہے، بلکہ ہماری شادی بیاہ سے متعلقہ دیگر نجی تقریبات میں بھی دین ہونا چاہیے۔ شریعت اور دین صرف یہی نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ اور قبر کی حد تک دین ہے، اور اس کے لیے ہم دینداروں سے اور دین والوں سے پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور تدفین کیسی کریں، بلکہ دین یہاں بھی ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی پوچھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ دو شخص ایک ساتھ سفر کریں اور ان میں سے ایک مسافر اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے نام تک نہ پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی۔ دو مسلمان بھائی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک دوسرے کی خیریت تو دریافت کر لیں، اور جو خیریت ہی دریافت نہ کریں انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے محبوب نے، میرے پیارے آقا نے مجھے 7 باتوں کے بارے میں بڑی سخت تاکید فرمائی تھی کہ ابو ذر 7 باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا۔ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع لم اترکہن ولا اترکہن، میرے خلیل نے مجھے، میرے محبوب پیارے آقا نے مجھے 7 باتوں کی تاکیدی وصیت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ لم اترکہن، اے ابو ذر ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پر ابھی تک پابند ہوں، میں ان 7 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اوصانی بحب المساکین والدنو منہم، میرے آقا نے مجھے وصیت کی تھی، تاکیدی نصیحت ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، ان کے ساتھ قربت اختیار کرو، ان کے قریب جا کر بیٹھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ چند لمحے گزارو۔ اس میں بڑی خاص بات ہے، جب ہم عالی شان بنگلوز میں رہتے ہیں اور منہ مانگی چیز سامنے حاضر ہوتی ہے، اور تن پر لباس جو ہم رکھتے ہیں وہ نہایت شاہانہ ہوتا ہے، تو ہم پھر اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو کیسی زندگی تکلیف والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں۔ لہذا غریب ماں باپ کی امیر اولادیں، آپ ان کے چال چلن دیکھیں کیسے ہیں۔ جملہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب ماں باپ کی امیر اولادیں، یعنی ماں باپ غریب تھے، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، حتیٰ کہ غربت سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی عطا کی، تنگ دستی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی۔ پہلے کرائے کے گھر میں رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھا اپنا گھر عطا کر دیا۔
تو پھر ان کی اولادوں نے تو غربت نہ دیکھی، اولادوں کو تو خبر نہیں ہے، ان کے بچوں اور بچیوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے باپ باپ نے قسمہ پرسی کا کتنا تکلیف دہ وقت گزارا ہے۔ میں ایسے کئی بزرگوں سے ملا ہوں، آپ ہی کی میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہفتہ گزر جاتا تھا اور ہم اپنی پسندیدہ چیز یعنی مثلا گوشت کھانا یا اس قسم کی چیز کھانے کے لیے ترس جاتے تھے، ہفتہ گزر جاتا تھا، کبھی مہینہ گزر جاتا، روکھے سوکھے پر گزر ہوتا تھا، آخر اللہ پاک نے نعمتوں کی فراوانی دی اور آج اتنے اچھے حال میں ہیں۔ لیکن ان اولادوں کو کیا خبر؟ تو یہ اولادیں حیثیت کیسے جانیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرما رہے کہ اگر تم فراوانی میں ہو تو غریب ہو جاؤ، نہیں، غریب نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکت دے، تم مزید دولت مند ہو جاؤ، حلال کماؤ اور دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر لو، لیکن کوشش کرو کہ اپنی حقیقت فراموش نہ کرو۔ تنگ حال لوگ، پریشان حال لوگ، ان کے پاس جا کر بیٹھو، ان کا رہن سہن دیکھو کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن رات کے تقریباً 2 بجے تھے، میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھیک مانگتے ہیں، جیسی بھی ہو ان کی حقیقت، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا تو مجھے دل میں عجیب کیفیت ہونے لگی کہ سرے روڈ کے کنارے پر، ایسا نہیں کہ فٹ پاتھ پر، روڈ کے کنارے پر وہ بالکل روڈ پر سوئے ہوئے تھے، ان میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ اب اچانک گاڑی یا موٹر سائیکل اگر تیز رفتاری میں ہو تو ان کو رون ڈالے، ایسی جگہ وہ سو رہے تھے، لیکن قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم اپنی عزت اور اپنی ناموس اور اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ کتنے محفوظ مکانات میں رات گزارتے ہیں۔ اس پر ہم صرف ایک رات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، صرف ایک رات کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم کتنے سکون کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی بول چال رکھیں جو بہت تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 تاکیدی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ بحب المساکین والدنو منہم، مساکین غرباء کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا رکھو۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ آپ ایک بار کہیں تشریف فرما تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ مساکین تھے جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، غریب اور تنگ دست لوگ، اور تازی روٹی نہیں تھی، سوکھی روٹی ان کے پاس تھی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے جو وہ پانی میں ڈبو کر اس کو کچھ نرم کر کے کھا رہے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی گھوڑے پر سوار ہو کر وہیں سے گزرنے لگے تو ان مساکین میں سے ایک مسکین نے عرض کی، یا ابن الرسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ آئیے، تقدم معین، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی فوراً اپنے اس گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تم سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں نرم کر کے کھا رہے ہو، اور اللہ پاک نے تمہیں اس حال میں رکھا ہے اور تم نے مجھے دعوت دی ہے تو میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ وہ شے کھائی، جب کھا چکے تو فرمایا کہ تم نے میری دعوت کی، میں نے قبول کی، اب میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، میری دعوت بھی قبول کرو۔ آپ ان سب کو ساتھ لے کر گئے اور آپ کے امیر خانے پر جو نعمتیں مہیا تھیں آپ نے سب ان کے دسترخوان پر سجا دی اور ان کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا اور مختلف قسم کے کھانوں سے ان کا پیٹ بھر دیا۔
تو اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان، آج کا نوجوان طبقہ ان چیزوں کو بالکل نہیں سمجھتا. ان کی نظر میں یہ کوئی اہمیت والی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. نعمتوں کی قدر آپ کیا جانیں؟ آپ کو تو اپنے ماں باپ سے بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں مل گئیں، حالانکہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ وہ جانتے ہیں. تو ان تکلیفوں کو جب ہم جانتے ہیں تو ماں باپ کی بھی خود بخود قدر ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے دن وہ بھوکے رہے، کتنے دن وہ تنگ حال رہے، کتنے دن وہ پریشان حال رہے. قرض چکانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ قرض کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. شاید کہ آپ کو اس سے واسطہ نہ پڑا ہو، لیکن جنہیں اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان مقروض ہو جائے تو ایک رات گزارنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے. جو قرض چکانے والے ہیں اور قرض دینے کی صحیح نیت رکھنے والے ہیں، ان کو خبر ہے کہ دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتی ہے. لہذا تکلیف کے مرحلوں کو جانچیے اور ٹٹولیے اور جستجو کیجیے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، تاکہ اللہ کا شکر ہو. پہلی بات میں بڑی تفصیل عرض کر دی. دوسری بات، 7 باتوں میں سے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیاوی مال و متاع میں ہمیشہ ان لوگوں کو نگاہ میں رکھنا جو تمہاری بنسبت جن کے پاس نعمتیں کم ہیں. دنیاوی مال و متاع میں، دنیاوی اسباب میں، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیشہ ان لوگوں میں دیکھنا اور ان لوگوں کو جانچنا جن کے پاس تمہاری بنسبت نعمتیں کم ہیں. اس سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس قائم رہتا ہے. دوستی سنگت سب سے قائم کیجئے، لیکن اٹھنا بیٹھنا اپنے یا تو برابر کے لوگوں میں رکھیے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو دنیاوی نعمتوں اور مال و متاع میں کم ہیں. آسان لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو آسان لفظوں میں یہ ہے آپ کی زبان کے مطابق کہ ہمیشہ اپنے اسٹیٹس والے لوگوں کے ساتھ رہیں یا آپ کی اسٹیٹس سے جو لوگ کم ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو. اگر آپ اپنے اسٹیٹس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، محبت اخوت سب سے ہے، لیکن اگر اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو شیطان کسی بھی موقع پر حملہ کر سکتا ہے اور وہ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری بنسبت نعمتیں تو ان کو زیادہ دی ہیں، تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تمہارے پاس یہ شے مہیا نہیں اور ان کے پاس ہے. مثلا میرے پاس موٹر سائیکل ہے الحمدللہ، اور اگر میں گاڑی والوں کو دیکھوں تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بہت دیا ہے، میں تو ایک موٹر سائیکل ہی چلاتا ہوں. اور اگر میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جن کے پاس سواری ہی مہیا نہیں تو یقیناً یہ انصاف کی بات ہوگی. تب مجھے احساس ہوگا کہ ہاں اللہ پاک نے مجھے بڑی نعمت سے نوازا ہے. ایسے ہی جن لوگوں کے پاس سواری مہیا نہیں ہے، گاڑی یا موٹر سائیکل یا سواری مہیا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جن کے پاس گاڑیاں یا موٹر سائیکلز ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ نے پاؤں ہی نہیں دیے، وہ پاؤں سے معذور ہیں، یہ چلنا ان کے لیے مشکل ہے. اسے چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھے. شیخ سعدی کی اپنی بات ہے، شیخ سعدی نے خود ارشاد فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بار مجھ پر غربت و افلاس کا ایسا دور دورہ ہوا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے. یہ شیخ سعدی کی اپنی بات ہے، آپ نے شاید پہلے سماعت کی ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، مجھے اپنی حالت زار پر رونا آ رہا تھا کہ میں کتنا فقر و فاقہ میں ہوں کہ آج جمعہ کے دن میرے پاس ٹوٹے پھوٹے چپل بھی دستیاب نہیں کہ میں جامع مسجد تک جا سکوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں دل میں ایک شکوہ اور شکایت تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ایسا کیوں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں بہرحال کڑکتی دھوپ تھی، جمعہ کا دن تھا، میں اپنے گھر سے ننگے پاؤں چلا اور میرے پاؤں جلتے رہے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچا
تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا، اور وہ اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لے آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری آنکھوں سے پہلے شکوہ اور شکایت کی کیفیت تھی، اور اسی وقت آنکھوں سے اللہ کے حضور شکر کے آنسو گر پڑے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں، پاؤں میں چپل تو آ ہی جائیں گے، لیکن اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں، پاؤں سے معذور ہے، اور دوبارہ امید نہیں کہ اس کو دوبارہ پاؤں مل سکیں۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ جب ہماری سوچ میں تبدیلی ہوتی ہے تو خود بخود ہمارا رویہ، کردار، طریقہ، اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بہت سی چیزوں کا تقاضا ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ان کا حق ہو، حالانکہ اگر یہ ساری باتیں سمجھی جائیں اور ان پر تدبر اور غور و فکر کیا جائے تو احساس یہ ہوگا کہ اللہ تیرے شکر ہے، نعمتیں تو نے بے حساب دی ہیں۔ کئی لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جن کے سانس رک رک کر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سانس کی آمد و رفت تو بالکل صحیح ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی بینائی کا مسئلہ ہے، ان کی بینائی دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اور انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں دنیا کی ان رونقوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ رہیں، سب سیاہ ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، وہ اس غم اور فکر میں مبتلا ہے۔ الحمدللہ ہماری آنکھوں کی روشنی قائم ہے۔ یہ روشنی اور جگمگاتی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت کم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس سے خالی ہو رہی ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات کی ودیت نہیں، اور انہیں اس امانت کا خیال نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی کچھ ہے۔ نعمتوں میں رہتے رہتے ماں باپ ان کے ناز اٹھاتے اٹھاتے انہیں اس بلندی پر رکھا ہے کہ اگر کانٹا چبھنے کی معمولی، پن چبھنے کی معمولی تکلیف بھی ہو جائے تو وہ تل ملا اٹھتے ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف کے مراحل سے اگر آپ نہیں گزرے تو کم سے کم ان لوگوں کو ضرور دیکھیے جو تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسری بات تھی، ارشاد فرمائے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو، دنیاوی مال و متاع میں ان لوگوں کو نگاہ میں رکھو جو تم سے کم ہیں۔ تیسری بات یہ ہے وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کبھی بھی ان لوگوں کو نہ دیکھنا جو تم سے زیادہ ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر دی۔ وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي، اے بزر، ہماری چوتھی نصیحت یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ تعلق جوڑ کر رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنا۔ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق رواداری، وہ قیامت تک ان کے ساتھ تعلق رواداری رکھنے کا حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں ماحول بدل گیا امام صاحب، وہ پہلی باتیں تھیں، پہلے دور تھے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم کیا جاتا تھا، اب تو ماحول چینج ہو گیا ہے۔ ماحول ایک بار نہیں 10 بار چینج ہو جائے، سورج اگر زمین پر بھی اتر آئے اور چاند زمین پر بھی اتر آئے اور کائنات الٹ پھلٹ ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن شریعت اور دین کے دائمی احکامات اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ رشتہ دار جیسے بھی ہوں، وہ تعلق توڑیں تو ہمیں حکم ہے کہ تعلق جوڑ کر رکھیں۔ وہ ہمیں کہیں کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تو پھر بھی ہم کہیں چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہم حسد کرتے ہیں، ہماری نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اگر اللہ کی رضا میں مخلص ہیں تو دنیا جو کہتی رہے کہنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اسی حدیث پاک کے آخر میں یہ پیغام بھی حضور نے دیا ہے کہ شریعت اور دین پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو، دنیا جو کہتی رہے کہتی رہے۔ تم اگر اپنی نیت میں سچے اور سچے ہو تو تمہیں کیا پرواہ، کوئی تانا مارے یا کوئی تعریف کرے۔ تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہتے ہیں، رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ ارحام رحم سے بنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو، اس کو رحم کہتے ہیں، رحم اور رحم،
اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داری اپنے اس مبارک صفاتی نام رحمان کی نسبت اس رحیم کو عطا کی ہے۔ اس نسبت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نام لفظ رحمان کی برکتیں، نسبتیں، رشتہ داری یعنی رحم کو عطا کر دی ہیں، لہذا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتا ہے وہ رحمان کی رحمت پاتا ہے، اور جو رشتہ داروں سے لا تعلق ہی اختیار کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَقَطَعَتْ، اگر رشتہ دار منہ پھیر لیں، لا تعلق ہو جائیں، پھر بھی تعلق جوڑ کر رکھو، اور ارشاد فرمائے کہ بکثرت یہ کلمات پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ نیکی کے خزانوں میں سے ہے، اور ارشاد فرمائے کہ لوگوں سے لالچ نہ رکھو۔ حضرت ابوذر غفاری سے فرمائے لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہمیشہ مستقل مزاج رہو۔ رشتہ دار باتیں کریں تو باتیں کرنے دیں، دوست باتیں کریں تو کرنے دیں، آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور ہمیشہ سچی بات کرو اگرچہ اس کی کڑواہٹ محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بات سمجھ میں آئی ہے اس کو یاد رکھیں اور عمل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو ناروا اور نامناسب لگی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ 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 وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا